أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے اللہ سے کیے گئے اور اپنے نبیوں سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کا تذکرہ تھا، اور ان کے حق سے انحراف کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اہل کتاب کو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، تاکہ وہ جو اللہ سے عہد و پیمان انہوں نے کیا تھا، اس عہد و پیمان کے اندر چونکہ یہ بات بھی شامل تھی کہ آخری پیغمبر پر یا بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لائیں گے، تو اس عہد و پیمان کو بھی یاد دلانے کے بعد باقاعدہ واضح الفاظ میں اب اس عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور پھر ایمان لانے کی تلقین کرتے کرتے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے کچھ اوصاف اور کچھ خوبیوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ یا اے اہل الکتابی، اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاء یقیناً آیا کم تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، اور رسول سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یبینو جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ بیانہ یبینو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا واضح انداز میں، بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دینا۔
کہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یبینُ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی اندر ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ یبینُ، وہ بیان کرتا ہے، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ یہ اصل میں تھا لیکم، لی کے لیے، کم تمہارے، اور لیکم جو ہے اس میں زیر کے بعد پیش آ رہی تھی، عربوں کو اس میں کچھ ثقل محسوس ہوتا تھا، اس لیے زبان، عربی زبان کے ابتدا میں ہی لوگوں نے اس کو لیکم کی بجائے لکم پڑھنا شروع کر دیا، قرآن مجید سے بہت پہلے۔ لکم، تمہارے لیے، یبین لکم، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے یا تمہاری خاطر یا تمہارے سامنے، کثیراً، بہت سی باتیں، مما، یہ اصل میں ہے من پلس ما، من میں سے، کس میں سے؟ ما، جو، کنتم، تھے تم، مما کنتم، ان میں سے تھے تم، تخفونا، چھپایا کرتے، کنتم، یہ کانا کا ایک لفظ ہے، کانا کی پوری ایک فیملی ہے، اس کے جتنے صیغے ہیں ان میں سے کوئی لفظ بھی آ جائے اور اس کے بعد جو فعل آئے، ورب آئے، تو اس ورب، فعل اور اس کانا کے لفظ کے ملنے سے یہ ٹینس بن جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، اس لیے ہم کنتم تخفونا کا ترجمہ کر رہے ہیں، حالانکہ تخفونا جو ہے یہ مضارع ہے، ماضی نہیں ہے، لیکن کنتم یا کانا ساتھ آ گیا، اس وجہ سے یہ ماضی میں چلا گیا اس کا معنی تخفونا کا، اور ماضی بھی کون سی؟ ماضی جاری، کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس۔ کنتم تخفونا، تھے تم چھپایا کرتے، ایک دفعہ نہیں چھپایا، تھے تم چھپایا کرتے، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی چھپانے والی باتیں جو تھیں وہ کوئی دنیا کی باتیں نہیں تھیں، کوئی کسی حکیم کے نسخے نہیں تھے جو وہ چھپاتے تھے، بلکہ من الکتابی، جو ان کی دینی کتاب تھی، تورات تھی، اس کو چھپاتے تھے، اس میں سے بہت سی باتیں چھپاتے تھے۔ تو پورے کا ترجمہ ہوا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے۔ تو بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتے تھے، اور جو بڑی بڑی وہ غلطیاں کرتے تھے یا بڑے بڑے بلنڈر کرتے تھے ان کو ایکسپوز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اگلے الفاظ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے، وہ رسول یعفو، عفا، یعفو کا معنی درگزر کرنا۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا فَاعْفُ عَنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، کیا معنی پڑھا تھا؟ انہیں معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ تو یہ اسی سے نکلنے والا ایک لفظ ہے، اسی فیملی سے بلانگ کرنے والا یہ بھی ایک لفظ ہے، وَيَعْفُو، اور وہ معاف کر دیتا ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، عن سے، کثیراً، بہت سی باتیں، وَيَعْفُو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں درگزر بھی کر دیتے تھے، اور کچھ بڑی بڑی جو باتیں ہوتی تھیں جن کو وہ چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ پہ وحی آتی تھی، اور قرآن مجید کی وحی کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیتے تھے کہ تم نے یہاں یہ بات اپنی کتاب کی، تورات کی چھپائی ہے، اور اس میں یہاں تم نے تحریف کی ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری شریف میں
رجم کے متعلق آتا، سنگسار کرنا، زانی کی سزا، شادی شدہ زانی کی سزا کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تورات کے اندر بھی زانی کی سزا سنگسار تھی، لیکن جس طرح آج کل کے جو دین سے بیزار لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کا پیروکار کہلانے والے ہوں، لیکن جدید دنیا ہے، جدید تقاضے ہیں، تو چونکہ بدکاری اور بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ سنگسار والا جو حکم ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت بھی انہوں نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کر لی۔ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث اس طرح ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت شادی شدہ تھے، انہوں نے بدکاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آیا کہ ان کو سزا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر اس رجم کی کیا سزا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا گناہ کر لے، شادی شدہ بدکاری کر لے، تو اس کا منہ کالا کریں اور اسے گدھے کے اوپر بٹھائیں اور ساری بستی کے اندر، پورے شہر کے اندر اس کو چکر لگوائیں اور اس کو بے عزت کریں، یہ اس کی سزا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے سابقہ اور اب مسلمان ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہیے کہ اپنے عالم کو بلائیں تورات کے ساتھ، ان کو کہیے کہ اپنے کسی عالم کو، جو عالم ان کو غلط مسئلے بتاتے ہیں نا، تو ان کو کہیے ذرا کسی عالم کو کہیں کہ لے کے آؤ کتاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ عالم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ڈنڈی کون مارتا ہے اور کتاب کے صحیح احکامات کون بتاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ جی، اپنے عالم کو بلایا گیا، اس نے پڑھا، اسے کہا کہ جی پڑھو بھائی رجم کے بارے میں کیا حکم ہے تورات۔ اس نے پڑھا اور جو رجم والی آیت تھی نا، اس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ رجم سے آگے پیچھے بھی کچھ ممکن ہے سزا ہو، تو جہاں پہ رجم کرنے کا تذکرہ تھا، سنگسار کرنے کا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، یعنی غیر محسوس طریقے سے، جیسے ویسے ہی ہاتھ رکھا ہوا، پتہ نہ چلے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ جناب ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، ہاتھ پیچھے کریں ذرا، یہ نیچے پڑھیں کیا ہے؟ تو اس کے ہاتھ کے نیچے رجم کا حکم، رجم کی آیت باقاعدہ تورات میں موجود تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اس کی تشریح کر رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احکامات تھے جن چیزوں کے اندر انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے یا جن چیزوں کو وہ چھپا رہے تھے، جیسے ہفتے کے دن جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں تو ان کو اللہ پاک نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ اصحاب السبت، ان کا قصہ جو ہے نا، اس کو بیان کرنے سے بھی ان کی جان جاتی، کیونکہ انہی کے بڑے تھے نا جو خنزیر اور بندر بن گئے تھے، اس میں شاید اپنی انسلٹ سمجھتے۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی باتیں تھیں، خنزیر کو حرام سمجھنا، کئی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ قد یقیناً جاء آ گیا کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نورن ایک نور، یا ترجمہ کر سکتے ہیں نور کا روشنی اردو زبان میں۔ قد جاءکم من اللہ، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نورن ایک روشنی، نور نکرہ ہے، ترجمہ ایک روشنی کر سکتے ہیں، یعنی ایک مخصوص قسم کی روشنی آئی ہے، اور اس روشنی سے مراد قرآن مجید ہے۔ آگے مزید وضاحت ہے، وَکِتَابٌ، اور کتاب مبین واضح، یا کتاب ان کے نکرہ کی وجہ سے بھی ترجمہ کریں گے وَکِتَابٌ مبین، اور ایک واضح کتاب۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ کتاب مبین
ایک چیز ہے، اور من اللہ نور، اللہ کی طرف سے ایک نور، یہ ایک چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو واو ہے، ایک اس واو کو اگر تو مان لیں واو تفسیری، واو تفسیری کہتے ہیں کہ بعض اوقات دو مترادف چیزوں کے درمیان واو آتا ہے، جیسے اردو زبان میں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں صبح و سویرے یا صبح و شام۔ اب یہ صبح و شام جو ہے، نہیں، یہ تفسیری نہیں ہے، عجیب و غریب۔ اردو زبان کے اندر بھی اس کی مثالیں کئی موجود ہیں، عجیب و غریب۔ اب عجیب کا وہی معنی ہے، غریب کا بھی وہی معنی، انوکھی چیز۔ تو بعض اوقات ہم دو لفظ بولتے ہیں اور دونوں کے درمیان واو آتی ہے، اور وہ واو کس چیز کی ہوتی ہے؟ تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے، یعنی پہلی چیز ہی کا ایک متبادل لفظ واو کے بعد آ رہا ہوتا ہے۔ مثال اور اردو زبان سے کوئی اس کی مثال دیں۔ رشد و ہدایت، رشد و، رشد کے بعد واو لگا کے اس کی آگے وضاحت ہو رہی ہے ہدایت۔ تو یہ رشد الگ اور ہدایت الگ چیزیں نہیں ہیں۔ کبھی تو اس واو سے پہلے اور بعد والے الفاظ بالکل مختلف بھی ہوتے ہیں، جیسے صبح و شام، لیکن کبھی یہ واو جو ہوتی ہے یہ تفسیری ہوتی ہے۔ واو سے پہلے اور بعد والے دونوں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس واو کو اگر واو تفسیری مانے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہوگا کہ نور من اللہ، نور، اللہ کی طرف سے ایک روشنی، اس سے مراد قرآن مجید ہی ہوگا۔ اور کتاب مبین سے مراد بھی وہی ہے، نور من اللہ نور۔ تو اللہ کی کتاب کو یہاں نور اور روشنی کہا جا رہا ہے۔ قرآن جو ہے یہ انسان کو گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، تو روشنی ہوگی تو آپ کو صحیح رستہ نظر آئے گا۔ اس تفسیر کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو نور کہا ہے، روشنی کہا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اس کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ کیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ پر اتارا گیا۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نور اتارا، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے، قرآن ہی ہوا نا۔ اسی طرح سورہ نساء آیت 174 میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا۔ اور بھی اس کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس لیے یہاں من اللہ نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک وصف ہو گیا نا کہ قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک واضح کتاب ہے، اس کے اندر بیان ہونے والے عقائد، احکامات اور مستقبل کی خبریں، وہ ساری کی ساری باتیں، چیزیں بالکل واضح ہیں۔ قرآن کوئی کمپلیکیٹڈ کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن، کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر بھی بعض علماء نے کی ہے، جنہوں نے اس میں من اللہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے۔ تو ویسے گرامیٹیکلی بھی یہاں تفسیر پہلی زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیت کے اندر دیکھیے یہدی بہ اللہ، جس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہدی کے بعد بھی یہ ہی ضمیر جو ہے یہ واحد کی ضمیر ہے، ایک چیز، یعنی پیچھے ایک چیز گزری ہے۔ اگر وہ دو چیزیں ہوتی تو یہاں ہونا تھا یہدی بہم اللہ، بہما ہونا تھا نا، ہما، دو چیزوں کے لیے ہما آتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی
کوئی ان سارے دلائل کے باوجود بھی دوسری تفسیر کرنا چاہے تو اس کی تھوڑی سی گنجائش موجود ہے، تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہوگی، یہ تفسیری نہیں ہوگی۔ تو پہلے نور من اللہ، نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں مراد ہے تو پھر بھی اس سے مراد کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک نور ہدایت ہے، نور ہدایت ہے۔ تو یہ تفسیر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو گنجائش باقی ہے۔ قد جاء، یقیناً آیا ہے، کم تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور ایک نور۔ یہ نہیں کہا پھر بھی اللہ پاک نے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، یہ بات پھر بھی نہیں نکل رہی، کیونکہ اللہ کے نور سے جدا ہونے والا ایک نور، اگر اللہ کے نور سے جدا ہونے والا ایک نور کہیں گے تو پھر تو وہی عیسائیوں والا عقیدہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، جو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے متعلق کہا، وہی بن جائے گا۔ اور اس عقیدے کی پوری مذمت اور تردید قرآن مجید کے اندر ویسے تو جگہ جگہ ہے، لیکن سورۃ الاخلاص میں بڑی بھرپور انداز سے ہے۔ تو اس میں یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، اللہ نے اس نور کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے۔ کون ہدایت دیتا ہے؟ اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ یا ذریعے ہی اس کے، اللہ اللہ، یہدی بھی اللہ، جس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اللہ، من اتبع، جو پیروی کرے، جو پیچھے چلیں، رضوانہ، اس کی رضا کے، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی والے لوگ، چاہنے والے لوگ، انہیں اللہ پاک ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو کسی دنیاوی مفاد مقصد کے لیے قرآن نہیں پڑھتے سیکھتے، بلکہ ان کا مقصد قرآن کو پڑھنے، کھولنے، سیکھنے کا، محنت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے قرآن سے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سبل سبیل کی جمع ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان سلامتی والی راہوں پر چل پڑتا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا گمراہیوں کے، مشکلات کے، مصائب کے اندھیروں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کے نتائج ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ اب ایک وہ نوجوان لڑکی، میں لڑکیوں کی مثالیں اکثر ملتی ہیں، لڑکوں کی بھی ملتی ہیں، نوجوان لڑکی جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے، قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، اس کی زندگی دیکھ لے، اور اس کے برعکس جو غزلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، جو فیس بک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جو گندی دوستیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب ایسے دو کردار جو ہیں ان کا فرق دنیا میں نظر آ جاتا ہے۔ ہر وقت مصیبت ہوگی اس کو، پریشانیوں میں، مصائب میں، آزمائشوں میں، حتیٰ کہ گھر سے نکل کر منہ کالا کرنا، اور پھر اس کے بعد اکثر کا خودکشی کر لینا، اور یہ وہ جس کی خاطر سارا کچھ چھوڑ کے نکلتے ہیں، بعض اوقات وہی اس کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں نا۔ تو یہ قرآن ہی آپ کو سلامتی کی راہوں پہ چلا سکتا ہے، یہی معاشرے میں مشکلات کے اندر سروائیو کرنے کے طریقے آپ کو بتا سکتا ہے۔ وَيُخْرِجُ، اور وہ نکالتا ہے، ہم انہیں، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ ظلمات جمع ہے کیونکہ گمراہیاں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، بدعات، گمراہیاں، شرک، یہ زیادہ ہوتے ہیں، کئی قسموں کے ہوتے ہیں،
لیکن ہدایت اور حق صرف ایک قسم کا ہوتا ہے، اس لیے نور واحد ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ ہی، بھی ساتھ اذنی حکم، اذن کا معنی اجازت بھی ہوتا ہے اور حکم بھی، بھی ساتھ اذنی حکم ہی اپنے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہم انہیں، کون ہدایت دیتا ہے؟ قرآن یا اللہ پاک، جس نے یہ قرآن اتارا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہم انہیں یعنی لوگوں کو، اِلیٰ طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی، اور وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے مرتے دم تک جڑے رہنے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر قسم کی گمراہیوں سے، پریشانیوں سے، ضلالتوں سے نکل کر ہدایت کی طرف، شاہراہ ہدایت کی طرف اور سلامتی کی راہوں کی طرف ہم چل پڑیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔